بسم الله الرحمن الرحيم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی، اس پر مجھ تک کچھ دوستوں کے سوال پہنچے اور کچھ اور باتیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قربانی کے ذبح کے وقت جو خون کا مسئلہ میں نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے کچھ تحفظات دوستوں نے بتائے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ دیہات میں نہیں رہتے، شہر میں رہتے ہیں، اور آپ کے گھروں میں فرش اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کچی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جگہ کو کھود کے تو خون کو دفن کیا جائے۔ لیکن یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین میں پاک جگہ زیادہ ہیں۔ کیا؟ پاک جگہ زیادہ ہیں اور ناپاک جگہ تھوڑی ہیں۔ اس کے کچھ طریقے میں بتاتا ہوں جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جب قربانی کریں تو اس کا
خون محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور جو ہی آپ اس کو کسی برتن میں تو فوری طور پر اس میں تھوڑا سا پانی مزید ملا دیں. وہ آپ اپنے باغیچے کی کیاریوں میں پھینک دیں، درختوں کو ڈال دیں، باہر فصلوں کو ڈال دیں. اگر کوئی ایسی جگہ قریب ملتی ہے کچی تو اس میں گڑھا کھود کے تو اس میں دفن کر دیں. بہت سارے اس کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن سست بندے کے لیے کوئی حل نہیں ہوتا. جو بندہ سست ہوتا ہے اس کے لیے کوئی حل نہیں ہوتا. تو اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تھوڑی سی بندہ توجہ کرے تو دھیان دے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ذہن میں رہے کہ تقدس اور پاکیزگی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، طہارت پسند ہے، اور طیب زندگی بھی پسند ہے، اور طیب اعمال بھی پسند ہے. اس لیے بعض دوستوں نے یہ سوال لکھا تھا کہ وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نالیوں میں بہانے والی بات جو میں نے کی تھی، تو انہوں نے لکھا تھا کہ کیا ہم جو اپنے بال اپنے جسم سے جدا کرتے ہیں تو کیا ان کو نالیوں میں یا کسی اور جگہ نہیں بہانا چاہیے؟ تو مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے، سمجھا میں دیتا ہوں، آگے آپ کی عمل آپ نے کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے سر کے بال ہیں یا دیگر بال ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں رہا، لیکن پرانے لوگ اس کا لحاظ رکھتے تھے. اس پر بہت زیادہ عملیات ہو سکتے ہیں. جو آپ کے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں، خواتین جو بال کنگھی پھیرتی ہیں اس سے جو بال آتے ہیں یا برش پھیرتی ہیں، اس پر بہت زیادہ عملیات ہوتے ہیں. عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. گھروں میں بہت ساری مصیبتیں ان بالوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں. اس سلسلے میں یہ قابل تعریف سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں جو دعوت اسلامی جو تنظیم ہے، انہوں نے اس سلسلے میں کافی چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے ہیں. مثال کے طور پر ناخن جو ہم اپنے ہاتھوں سے پیروں سے جدا کرتے ہیں، عام طور پر ہم ان کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ناخن پیروں اور ہاتھوں کے کسی نالائق بندے کے ہاتھ میں آ جائیں جو جادو کرنے والا ہو، تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے. آپ سمجھیں نا؟ اس لیے ان کو ایسے نہیں ڈال دینا چاہیے، بلکہ باحفاظت جو ہے ان کو. انسان جو ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے، انسان کا گوشت بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے اور انسان کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن دونوں کے حرام ہونے کی وجہ جدا ہے. وجہ جدا ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے اس کے نجس ہونے کی وجہ سے، پلید ہونے کی وجہ سے، اور انسان کا گوشت حرام ہے اس کی عظمت اور بلندی کی وجہ سے. آپ سمجھیں؟ حالانکہ حرمت دونوں کی ہے، وجہ جدا جدا ہے. ہمارے جو
वजूद से उतरे हुए कपड़े होते हैं। अगर पुरानी माएँ इस वक्त अगर उनसे आप उनके पास बैठें और उनसे पूछें तो वो अपने जो बच्चा पैदा होता तो उसको पहली कमीज़ जो पहनाते थे और पहला कपड़ा पहनाते, माएँ कई कई साल तक उस कमीज़ की हिफाजत करती थी। मुझे जब अल्लाह ताला ने पहली बेटी दी तो उस वक़्त मेरी वालदा ने मेरी कमीज़ मुझे दिखाई पहली, हाँ जी, यानी इतने अरसे तक उसको संभाला। तो मैंने फिर बाज़ बुज़ुर्गों से इसका ज़िक्र किया जो इस बात को समझते थे, इसका इदराक रखते थे। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो होती हैं इनका पुराने बुज़ुर्ग ऐसे एहतमाम नहीं करते थे, बल्कि इसकी वजह से इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जादू टूने अमलियात इन चीज़ों पर होते हैं। और आपके बालों के साथ जुमे का इज्तिमा है, वरना मैं इस पर पूरा जुमा जिक्र कर सकता हूँ कि बालों के साथ क्या क्या होता है, आप समझे ना। इसलिए आप इन चीज़ों को ऐसे ही ना समझ लिया करें जो छोटी छोटी होती। मैंने एक जुमे में जिक्र किया था कि अमल इंसान का छोटा होता है, अजर उसका बहुत बड़ा होता है, बातें वो छोटी छोटी होती हैं। इसलिए इस मौके पर भी जब ये ईद उल अज़हा के दिन आते हैं तो जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती उनको ये हुक्म है मुस्तहब अमल के तौर पर कि वो अपनी कुर्बानी होने तक हजामत ना करवाएं, अपनी कुर्बानी होने तक हजामत ना करवाएं, ये हुक्म है। और इस पर मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है, निसाई की भी है, अबू दाऊद शरीफ की भी है, मुख्तलिफ कुतुब के अंदर ये हदीस आई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ऐसा करते थे, आपके सहाबा भी ऐसा करते थे। जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती थी उनको मुस्तहब अमल के तौर पर यह बताया जाता कि वो हजामत ना करवाएं, ख़त ना करवाएं, यानी अपने नाखून ना काटें, अपने जिस्म के बाल जो हैं वो ना उखेड़ें, किसी किस्म की हजामत ना करें। उसकी बरकतें बयान की हैं हदीस शरीफ में, सहाबा भी ऐसा करते थे, सरकार ने भी ऐसा किया। बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी समझ में नहीं आती। और इस मौके पर जो एक बात और भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये करना, ये अमल कुर्बानी ली हुई है तो अपने जिस्म के बाल ना उखेड़ना यानी हजामत ना करवाना, नाखून जुदा ना करना, ये मुस्तहब अमल है। क्या बोलो? मुस्तहब अमल है। यानी अगर किसी बंदे ने नहीं किया तो शरीयत उसकी पकड़ नहीं करती, शरीयत की तरफ से उस पर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है तो उसका अजर बहुत बड़ा है, कोई करता है तो उसका अजर बहुत बड़ा है। अगर किसी ने नहीं किया तो उसने अजर को, अपने अजर को ज़ाया किया है, तो शरीयत उस पर सख्ती नहीं करती, पकड़ती नहीं उसको, मुस्तहब अमल है। दूसरी तरफ आप ये सोचें ज़रा कि ये मुस्तहब अमल पर लोग अमल करते हैं। मैंने देखा है मुस्लिम मुआशरे में कि जिन्होंने कुर्बानियाँ करना होती हैं वो हजामत नहीं करवाते, अपने सर के बाल नहीं कटवाते, ख़त नहीं करवाते, नाखून नहीं काटते। लेकिन ये नेमत यानी रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक रखना वाजिब अमल है। क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? ये वाजिब अमल है, ये मुस्तहब नहीं है। आप समझे ना जी? और मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे आपको नागवार ही गुजरे, कि ज़िलहज्जा का चांद शुरू होने से लेके कुर्बानी तक अपनी दाढ़ी ना मुंडवाना, यानी उस पर उस्तरा वगैरह ना फिरवाना, बाल बढ़ जाते हैं। और जिस वक़्त आप कुर्बानी कर चुके जानवर की और नफ्स की भी, क्या कुर्बानी जानवर की भी कर चुके और नफ्स की भी कुर्बानी, कुर्बानी का यही मतलब है ना कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो जानवर ज़िबा नहीं करते सिर्फ, बल्कि जानवर के साथ साथ नफ्स को भी ज़िबा करते हैं।
تو اس وقت یعنی جب قربانی دے چکے کہ سب کچھ لٹا چکا ہوں، اپنی ہر چیز میں تیری بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، پھر خواہش جاگ اٹھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ واجب عمل جو تھا اس پر اس طرح پھرا کے اسی وقت نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس عمل کو شروع کیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کو اپنا لیں، اس نعمت کو اپنا لیں کہ اس کے آغاز کے ساتھ ہی نہ جانے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ یہ کسی مولوی صاحب کی سنت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کسی پیر صاحب یا کسی مولوی صاحب کی سنت نہیں ہے، یہ اس ہستی کی سنت ہے جس سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر چہرے پر یہ ریش مبارک اچھی نہ لگتی تو پروردگار اپنے محبوب کے چہرے پر اس کو نہ سجاتا، چونکہ انتخاب بڑا اچھا کیا نا اپنے حبیب کے لیے، ہر چیز کا انتخاب کمال کا کیا ہے۔ ایسی کوئی عادت نہیں رکھی، ایسی کوئی صفت سرکار میں نہیں رکھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر، آپ کے وجود پر اچھی نہ لگتی ہو، جمیل اور حسین نہ لگتی ہو۔ اس لیے یہ نعمت ہے، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا لحاظ کرنے والے، اس نعمت کا لحاظ رکھنے والے اس حد تک بھی گئے ہیں کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کی ریش مبارک میں ایک ہی بال تھا۔ کیا؟ ایک ہی بال تھا ان کی، اور وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ بال ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی اس کا لحاظ رکھنے والے اس حد تک بھی گئے، اسی کو تیل لگاتے، اسی کو کنگھی بھی کرتے تھے ایک بال کو احتیاط کے ساتھ کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ بہرحال تو قربانی جب دینی ہے تو پھر قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جو قربانی کا مدعا اور مقصود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آج کوئی بہت بڑی باتیں آپ سے نہیں کرنا چاہتا، ہاں جی، نہیں اس لحاظ سے جو آپ کا ٹیسٹ بنا ہوا ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی سنتیں اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ سادی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری۔ ایک وہ سنت ہے جو رسول پاک نے خود کام کیا اور اپنی امت کو اجازت دی کہ تم بھی کر لیا کرو۔ ایک وہ ہے کہ خود نہیں کیا لیکن اجازت دے دی کہ تم کر لیا کرو۔ ایک وہ ہے کہ نہ خود کیا، نہ خود فرمایا، بلکہ کسی اپنے امتی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں مخلوق کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں۔ آپ کبھی کسی غلط بات کو دیکھ کے حق بات کہے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ سمجھے نا؟ یعنی یہ فعلی سنت، اور اسی لیے حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اس میں حضور کی خصوصیات بھی ہیں، اس میں حضور کے معجزات بھی ہیں، خصائص بھی ہیں، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ سنت پر عمل کرنا ممکن ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنا کے چھوڑا ہے اپنی امت کے لیے۔ اس لیے لوگ نام رکھتے وقت بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا اپنے نام کی لاج رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ ہاں جی، نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن کیا اس پر عمل ہو سکے گا کہ نہیں؟ اہل السنت کا یہ الحمدللہ والشکر للہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ طریقہ ہی وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو۔
تو हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो किस्म के जानवरों की कुर्बानी दी है खुद। ऊंट आपने नहर फरमाए हैं और मेंढे सींगों वाले नहर फरमाए हैं। मेंढे सींगों वाले मेंढे, चतकबरे यानी डब खड़बे हैं जी, तो सफ़ेद और काली खाल वाले, इस तरह के दो किस्म के जानवर आपने ज़िबा फरमाए। ये आपकी फैली सुन्नत है। और मैं कम से कम आपकी कुर्बानी का तरीका देख के तो मेरी वैसे अक्ल गुम हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। एक ही वक्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट नहर फरमाए हैं। अब आपके इलाके में ऊंट ज़िबा होते हैं, एक ऊंट अगर कोई कुर्बानी के लिए ले लेता है तो उसको कितना एहतमाम करना पड़ता है जी। एक तो ऊंट को नहर करने वाले आम बंदे नहीं मिलते, ठीक है, और फिर एक ऊंट को किस तरह से नहर करना है ये आसान काम नहीं। एक ही वक्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट एक ही वक्त इकट्ठे, यानी एक एक करके वक्फे के बगैर तसलसल के साथ 63 ऊंट रसूल पाक ने नहर फरमाए हैं। इससे आपकी जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी और शुजात का आप अंदाजा लगाएं। कायनात में दिलेर भी आप जितना बड़ा कोई नहीं, बहादुर भी आप जितना बड़ा कोई नहीं। रुकाना नामी पहलवान था, रुकाना नामी, उसने शर्त ही यही रख दी अपने ईमान लाने की। कहने लगा कि मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मेरी आज तक कोई पुश्त नहीं जमीन पर लगा सका, अगर आप मेरी पुश्त जमीन पर लगा दें तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ठीक है। क्या फरमाया? ठीक है भाई आ जाओ। आप कोई अखाड़े के पहलवान तो नहीं थे ना, हैं जी, कि कोई बकायदा कोई शोबे के तौर पर, पेशे के तौर पर पहलवानी करते हो, उसके लिए आप कोई डंड बैठकें लगाते हो या मतलब ये है कि इस तरह की कोई वर्जिश करते हो, ये तो आपका तरीका नहीं है। समझ आ गई ना? तो आपने फरमाया ठीक है। तो वो दूसरा दौर नहीं आया, पहले पलटे में ही रसूल पाक ने पकड़ा और उसकी पुश्त जमीन पर लगा दी। पहले पलटे में तो वो उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा यहां अरब में मेरी पुश्त कोई नहीं लगा सकता, ये पहलवानी की ताकत नहीं, ये नबूवत की ताकत है, मैं ईमान लाता हूं मैं आप पर ईमान लाता हूं। हैं जी? तो दिलेर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कोई नहीं, बहादुर और शुजा। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर तमाम साहब, वो ग़ज़वा हुनैन पूरी जंगजू कौम थी। ये बनु साद कबीला जो सैयदा हज़रत हलीमा सादिया का कबीला था, इस जितना जंगजू कबीला कोई नहीं था अरबों में, इनसे जंग पड़ गई। हैं जी? सहाबा, उन्होंने एक यलगार की, सारे सहाबा पीछे भाग गए। आप जहां तक गए थे उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे, जहां तक गए थे, बल्कि आपने अपनी सवारी को एड़ लगाई और कहा ना आना इब्नु अब्दुल मुत्तलब अना नबी ला कज़िब, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूं, सच्चा नबी हूं, कोई झूठा नहीं हूं। अकेले ही कूद गए, अकेले ही कूद गए और आपका अज़म देखकर जो है वो पूरे कबीले को शिकस्त हो गई। फिर पीछे से और भी आ गए। तो बहादुर और दलेर भी 63 ऊंट कुर्बान करना एक वक्त, क्यों भी समझ में आती है बात ये है जी, कि एक ही वक्त में 63 ऊंट, और बाकी फिर जो हैं वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने ज़िबा करके 100 पूरे किए। 100 ऊंटों की कुर्बानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त दी है। तो अब अगर कोई ये कहे कि मैं वही काम करूंगा जो हुजूर ने किया है, हैं जी, मैं वही काम करूंगा जो रसूल पाक ने किया है, तो फिर तो मेरा ख्याल है, मैं एक वाकया आपको बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बहुत मर्तबा
جب رات کو نماز شروع کرتے تو ایک رکعت میں سورت بقرہ پڑھ دیتے تھے. یہ 2.5 پاروں کی سورت ہے. اگر اس طرح کی نماز آپ سنت کے طور پر چھوڑتے لوگوں کے لیے تو پھر تو تسی یہی آکھنا سی آپ صاحب یہ تو نہ پڑھن والی گل ہوئی نا جی. کیڑا پہلے سورت بقرہ یاد کرے تو پھر نماز پڑھے. ہاں جی 2.5 پاروں کی. جس قوم کو بڑی مشکل سے قل ہو اللہ یاد ہوتی ہے, بڑی مشکل سے انا اعطیناک الکوثر یاد ہوتی ہے, اگر سورت بقرہ یاد کرنی پڑ جاتی تو پھر جی. تو یہ اکثر آپ کرتے تھے, یعنی سورت بقرہ آپ اکثر ایک رکعت میں سورت بقرہ پڑھتے تھے. تو اس لیے آپ کی ریس کون کر سکتا ہے؟ ہاں جی. تو ہم صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس کی آپ نے اجازت دی. آپ 10 سال مدینہ شریف میں رہے ہیں, 10 سال ہر سال آپ نے 2 مینڈے سینگوں والے ذبح فرمائے. عید الاضحیٰ کے موقع پر سینگوں والے, اور ایک مینڈا آپ اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک مینڈا آپ اپنی ساری امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے. یہیں سے اکابر علماء اور اولیاء کا طریقہ میں نے پڑھا ہے کہ جب بڑی عید آتی ہے تو وہ 2 جانور لیتے, ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے اور دوسرا جانور جو ہے وہ رسول پاک کی طرف سے ذبح کرتے کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی تو ہمیں یاد رکھا تھا نا, تو وہ آپ کے نام پہ قربانی دیتے. اس لیے میں نے آپ کو ایک نسخہ بھی بتایا تھا پچھلے سال, یاد ہے کچھ جو بڑی قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر ہم جو حصے دار بن جاتے ہیں نا 7 حصے دار, تو ہمیں ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا یہ کتنا تقوی والا ہے, یہ کتنا متقی ہے, یہ کتنا پرہیزگار ہے, یہ کتنا پرہیزگار ہے. تو فقیر لوگوں نے, درویشوں نے ایک قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ بتایا ہے کہ 7 میں ایک حصہ رسول پاک کا رکھ دو, سب کی قربانی قبول ہو جائے گی. 7 حصوں میں ایک حصہ حضور کے نام کا رکھ دو, تو سرکار کی تو کبھی رد نہیں فرمائی اللہ نے نا. ہاں جی, تو سب کی باقیوں کی سب کی قبول ہو جائے گی. یہ طریقہ بتایا نا. ہر چیز کے کچھ گر ہوتے ہیں نا, کیوں بھائی؟ ہاں جی, کئی لوگوں کو کسی روٹھے ہوئے کو منانا نہیں آتا. بڑی ساری دنیا ہوتی ہے ان کو روٹھا ہوا دوست منانا نہیں آتا. کئی جو ہیں وہ ایک ہی مرحلے میں جو ہے وہ بات ہی ایسی کرتے ہیں, روٹھے ہوئے من جاتے ہیں. آپ سمجھے نا. کئی لوگ ہیں ماں باپ سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں, اور بچے بہت سارے ہیں ماں باپ کے ساتھ مقابلے کرتے رہتے ہیں, ماں باپ روٹھے رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, ان کو منانا ہی نہیں آتا. اپنے ماں باپ کو منانا آتا ہی نہیں. کئی ایسے بچے ہوتے ہیں ماں باپ پھر ماں باپ ہوتے ہیں. ہاں جی, جتنا مرضی نالائق بچہ ہو وہ آگے گود میں سر رکھے کہیں جی آپ بڑے ہم چھوٹے, آپ راضی ہو, تو ماں باپ اسی وقت راضی ہو جاتے ہیں, سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ سمجھے نا جی. تو یہ آنا چاہیے نا جی طریقہ, یہ گور آنے چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ہمیشہ قربانی دی. اچھا, یہ بھی بات قابل توجہ ہے, یہاں سمجھنے والی ہے. یہ سرکار کا کرم ہے کہ آپ نے ان لوگوں پر قربانی واجب فرمائی ہے جو قربانی دے سکتے ہیں, جو قربانی بولو نا جی دے سکتے ہیں, یعنی قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں. جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعلق ہے, آپ کی جو حیات طیبہ ہے, 10 سال مدینہ شریف میں گزرے, 10 سال ہی 2 مینڈے سینگوں والے ذبح کیے, ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے. اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے, یعنی اپنی حالت ظاہری حالت یہ ہے کہ رسول پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی, کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. اپنا طریقہ یہ ہے کہ شام کو اگر کوئی شے گھر میں رہ گئی ہے, یہ سب کے بس میں نہیں ہے, یہ آپ کی ہی شان ہے
کہ شام کو اگر گھر میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس وقت تک بستر پر بے چین رہتے تھے جب تک اس کو تقسیم نہ فرما دیتے تھے، جھاڑو پھیر دیتے، کوئی چیز پاس نہیں رکھتے تھے، ہر چیز تقسیم فرما دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھی، ہم نے حضور پاک کی سخاوت اس سے بھی بڑھ کر دیکھی ہے، اس سے بھی بڑھ کے دیکھی ہے۔ گھر میں کوئی شاید رکھتے ہی نہیں تھے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بعض اولیاء کا یہ حال رہا ہے، بعض اولیاء کا یہ حال رہا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی چیز جمع نہیں کی۔ تو آپ کی امت کے بعض ولیوں کا یہ حال رہا ہے، تو پھر آپ کی شان تو وراول ورا ہے نا۔ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فقیر رسول پاک سے بڑھ جائے، کوئی ولی حضور سے بڑھ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں آپ کی ذات سے ہی ولایت پھوٹتی ہے، آپ کی ذات سے ہی کرامتیں پھوٹتی ہیں، سارے سلسلے وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 2 قسم کے جانور جو ہیں وہ ذبح کیے ہیں خود فعلی طور پر، باقی جو اجازت دے دی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، یہ مجھ سے پوچھا بھی کئی لوگوں نے، تو اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یہ میرے سامنے سورۃ حج ہے، 17واں پارہ ہے، اور یہ تقریباً 3 ربع یہاں ختم ہو رہا ہے جہاں یہ آیتیں ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بڑے دھیان سے سنیں یہ بات، فرمایا حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام۔ کیا حلال کیے گئے؟ بولو، بہیمۃ الانعام کیا؟ بولو، یاد کرو ذرا، بہیمۃ الانعام یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کو ہم نے اپنی طرف سے حرام کر دیا گیا، باقی بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ بہیمہ کہتے ہیں بے زبان جانور کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے لیکن وہ بولتا بھی ہے، لیکن اس کی بولی کی سمجھ نہیں آتی۔ مثلا بکرا یا بکری وہ ان آواز تو نکالتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح مطلب گائے ہے، اونٹ ہے، یہ بھی بولتے ہیں لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو عربی میں بہیمہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک کے پیغمبروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھی ہیں، ان کے جواب بھی دی۔ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرندوں کی بولیاں بھی سمجھی ہیں، اونٹوں کی بولیاں بھی سمجھی ہیں، ہاں جی، بیڑیوں کی باتیں سنی ہیں، گو کی باتیں سنی ہیں۔ یہ تو پھر کوئی بڑبڑانے والے جانور تھے، حضور پاک نے پتھروں کی بولیاں بھی سمجھی ہیں۔ ہاں جی، پتھروں کی بولیاں بھی سمجھی ہیں۔ آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، میں اب تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب سمجھے نا، تو پتھروں کی بولیاں بھی سمجھی۔ تو بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو بولے اور اس کی بولی کی سمجھ نہ آئے، اس کی بولی کی سمجھ نہ آئے۔ اور انعام پالتو جانوروں کو کہتے ہیں۔ چوپائے، کیا؟ چوپائے پالتو جانور جو ہیں، جن کو ہم پالتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اون حاصل کرنے کے لیے، دودھ حاصل کرنے کے لیے، گوشت حاصل کرنے کے لیے، ان کو انعام کہتے ہیں۔ تو فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، توجہ فرمائے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام یعنی وہ چوپائے جو پالتو جانور ہیں، جو تم پالتے ہو فائدوں کے لیے۔ تو ہرن جو ہے یہ حلال جانور ہے، جنگلی بھینسا حلال ہے، جنگلی گائے حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، یہ جو جنگل کے جانور ہیں، لیکن ان کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔
ہیں حلال، قربانی نہیں ان کی کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چوپائے نہیں ہیں جن کو آپ گھروں میں فائدوں کے لیے پالتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ جنگلی جانور ہیں. ان سے ان کو منع کر دیا کہ ان کی تم قربانی نہیں دے سکتے. تو بعض جانور ایسے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح نہیں فرمائے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے تحت وہ قربانی کے لیے، چونکہ یہ جگہ جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے یہاں ذکر ہی قربانی کا ہے، بہیمۃ الانعام ہے. اب اس میں یہ جو آپ کے علاقے میں یہ جو چکی والے دمبے ہوتے ہیں، چکی والے، یہ عربوں کے ہاں نہیں ہوتے تھے، بہت بعد میں ادھر گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دمبے نہیں تھے. بھینس اور بھینسا وغیرہ جو ہے یہ عربوں کے ہاں نہیں ہوتی تھی، نہ وہ رکھتے تھے. اب چلی گئی ہیں، اب ادھر پہنچ گئی، اب وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن بھینس اور بھینسا دونوں جو ہیں یہ بہیمۃ الانعام ہیں. کیا؟ بہیمۃ الانعام ہے. قرآن مجید کی اس نص سے ثابت ہے کہ یہ ایسے جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں اور ان کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح اونٹ کی قربانی جائز ہے. اور اگر آپ کسی جنس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو مزید ترقی دینا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے اللہ پاک نے حکمت ہی یہی رکھی ہے، جس چیز کی قربانی دیتے جاؤ گے اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. ورنہ تو ایک دانے سے 700 دانے بننے کی ظاہری طور پر، عقلی طور پر انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ ایک دانہ زمین میں بوتا ہے تو اس کے جواب میں 700 دانے ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ کوئی کسان اس بوٹے کے پاس بیٹھ بیٹھ کر دانے لگاتا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دانے سے 700 دانے بنا دیتا ہے. فرمایا کہ وہ اگر میں ایسا کرتا ہوں اور وہ تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو پھر اس میں بھی سمجھو یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس سے تمہارے جانور ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اضافہ کر دیتا، بڑھا دیتا ہوں ان کو. ظاہری طور پر تو وہ واقعہ ہی سمجھ نہیں آتا جس واقعہ سے قربانی شروع ہوئی ہے. وہاں بھی ایک عقل مند تھا، قربانی دینے والی 3 ہستیوں کو اس عقل مند نے عقل کے حساب سے سمجھانے کی کوشش بھی کی. قربانی دینے والی وہ 3 ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہاں ایک عقل مند تھا جس نے عقل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس نے پہلے کمزور پہلو پکڑا. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رسی اور چھری لے کے باہر نکل گئے مینا کی طرف، تو حضرت ہاجرہ بھی مینا میں ہی تھی، یہ کسی اور جگہ نہیں تھی، وہیں تھی، یعنی قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں آپ لے گئے. تو اس نے سب سے پہلے کمزور پہلو کو پکڑا. وہ کہتے ہیں کہ کسی بڑے صاحب کو بات منوانی ہو تو پہلے اس کی بیگم صاحب سے بات کرو. جی یہ آپ کو جو بڑے بڑے افسر جنرل کرنل نظر آتے ہیں، یہ اپنی بیگموں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ اپنے کام کرواتے ہیں وہ پہلے بیگمات سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات منوائی جا سکتی. وہ بھی عقل مند تھا، تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ٹلنے والے نہیں اور اسماعیل علیہ السلام تو ٹلنے والے نہیں ہیں، تو پہلے گھر والی سے رابطہ کریں. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر والی عام گھر والی نہیں ہے. جب اس نے بات کی حضرت ہاجرہ سے پہلے کی، کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہے بھائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی جی ایک دعوت پر گئے. نہیں دعوت پر نہیں گئے. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. وہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو جو شیطانی لگانے والے ہوتے ہیں نا عقل مند، سچی بات بھی کر جاتے ہیں. سچی بات منہ سے نکل گئی. کہنے لگے ہاجرہ ابراہیم ٹلنے والا نہیں ہے. کہنے لگی کیوں؟
کہنے لگا اللہ کا حکم آ گیا ہے اس لیے وہ نہیں ٹلے گا. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر میں کون ہوں اڑ پس کرنے والی. سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی نا, ورگلا رہا تھا. تو کہنے لگے ابراہیم نہیں ٹلے گا. کہنے لگے کیوں نہیں ٹلے گا؟ کہنے لگے اس لیے نہیں ٹلے گا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. کہنے لگے جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو تجھے تو پگلے پتہ ہی نہیں ہے جس وقت ابراہیم مجھے اس جگہ چھوڑ کے گئے تھے یہاں نہ کوئی قوم تھی, نہ آبادی تھی, نہ کھیت تھے, نہ پانی تھا, کوئی شے ہی نہیں تھی. تو میں نے پوچھا تھا اپنے سرتاج سے اے ابراہیم کس کے سہارے پر یہاں مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پیچھے دیکھا نہیں تھا, انگلی کے اشارے سے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے سہارے پر. تو میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. یہ تسلیم و رضا تھی. ہاں جی, یہ کیا تھی بولو؟ تسلیم و رضا. اور ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے دودھ کا اثر ہے کہ کربلا تک تسلیم و رضا رہی. یہ دودھ کا اثر ہے. وہ پنجابی وچ کہندے نے کہ دودھ نال بدھ آندی ہے. کی دودھ نال بدھ آندی ہے. آج کے بچوں کو بدھ کا پتہ نہیں ہے, وہ سوار منگل بدھ سمجھ بیٹھے ہیں. جی ہاں, دودھ نال بدھ آندی کی مطلب کہ دودھ کے ساتھ جیسا دودھ ہو ویسی سمجھ اور عقل آتی ہے. جیسا دودھ ہو ویسی. اسی لیے جو سیانے سمجھدار خاندان ہوتے ہیں وہ اچھا دودھ تلاش کرتے ہیں نیک اولادوں کے لیے. کیا؟ نیک اولادوں کے لیے اچھا دودھ تلاش کرتے ہیں تاکہ اولادیں نیک ہوں, اچھی ہوں. اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے دودھ کا اثر نسلوں تک جاری رہا. دوسری طرف وہ بھی نیک بی بی تھی حضرت سارہ, لیکن تھوڑی اڑپھس والی تھی. یہ روایتوں میں موجود ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تکرار بھی کرتی تھی, سوال و جواب بھی کرتی تھی. بلکہ یہ جو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو چھوڑ کے آئے, حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی, بوڑھی ہو گئی تھی وہ بھی. ہاں جی, تو یہ ایک بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دی تھی, اولاد نہیں تھی, تو ان کے ساتھ نکاح کر کے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی پچھلی عمر میں. تو ان کی آپس میں جیلسی تھی دونوں کی. وہ لڑائیاں کتابوں میں آتی ہیں حضرت سارہ کی اور حضرت ہاجرہ کی. اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو وہاں سے اٹھایا اور یہاں بھیج دیا کہ تاکہ یہ لڑائی ختم ہو دونوں بیویوں کی. وہاں بھیجا تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ تسلیم و رضا والی تھی, مان لیتی, جو بھی کہتے مان لیتی. لیکن یہ آگے سے تکرار بھی کرتی, پوچھتی بھی بعض اوقات. اور دونوں ماؤں کی اولادوں میں بالکل اسی طرح کا اثر ہے. حضرت سارہ کی اولاد میں بنی اسرائیل ساری آپ دیکھ لیں, جب بھی اللہ کا حکم آیا ہے اس بنی اسرائیل کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے, کیوں آیا ہے, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے اس کا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد تک حضرت ہاجرہ کے دودھ کا اثر ہے. جب بھی اللہ کا حکم آیا کہا کہ ٹھیک ہے, قبول ہے. اثر ہوتا ہے اس کا, آپ سمجھے نہیں. ہم مائیں آٹا گوندتے ہوئے فلمیں دیکھنے والی تلاش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ اچھی آئے. ایسا نہیں ہوتا. دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے. وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان خدا کا شکر ہے کہ میری تہجد نہیں چھوٹتی. تو آپ کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا وہ وقت بھی یاد کر کے میں نے 2 سال تجھے دودھ پلایا, ایک بار بھی بغیر وضو کے نہیں پلایا. ایک بار بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. نیک اولادیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اچھا دودھ تلاش کرو.
क्या? अच्छा दूध तलाश करो जिसका नस्लों तक असर रहता है। तो कुर्बानी जो है ये तो तस्लीम व रजा का नाम है, अकल समझ वाली बात कोई नहीं कि बंदा कहे कि जी मेरी अकल में आए, जिस तरह आजकल अकलमंद फिर रहे। अकल समझ वाली कौन सी बात है? तो उधर जानवर के गले पर छुरी चलती है और इधर बंदा अगर उस कुर्बानी को समझ रहा हो तो उसके नफ्स के गले पर छुरी फिर जाती है और वो अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश कर देता है कि ठीक है मेरे मालिक, जिस तरह तू राजी उस तरह मैं राजी। तो ये सैयदना इब्राहीम का ही काम था, बेटे के गले पर छुरी चला देना, ये सब का काम नहीं है। तो परवरदिगार को इल्म था, इसलिए सिंबॉलिक कुर्बानी के तौर पर वो सिलसिला जो है उसको आगे शुरू किया और फरमाया कि अजर ये रखा कि तुम जानवर की कुर्बानी करते हो, अजर बेटे की कुर्बानी का देंगे। उसका असर है। परवरदिगार हमें कुर्बानी की हकीकत और इसका मिजाज समझने की तौफीक बख्शे। वमा अलैया इल्लल बलाग।